السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں کورلوش عثمان کی آنے والی قسط کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ کہانی میں موڑ تو اچھے آ رہے ہیں اور ریٹنگ بچانے کی بھی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس مقصد کے لیے عثمان غازی کو 7ویں سیزن میں بھی جوان سے جوان تر دکھایا جا رہا ہے، بلکہ نوجوان کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ عثمان غازی کے اندر سلطان راہی والی روح بھی پھونک دی گئی ہے۔ اب اس سے نیچی آواز میں بات نہیں ہوتی، شور شرابے کے ساتھ ساتھ دھمکیوں کا پورا برسٹ فائر کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ترکی کی پڑھی لکھی دھیمی آواز میں بات کرنے والی آڈینس کو یہ چیزیں متاثر کر پائیں گی یا نہیں؟ وہاں تو ہنستے بھی دھیمی آواز میں ہیں کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو جائے یا اپنی ہی بتیسی باہر نکل کر نہ گر پڑے۔ لہٰذا سوال وہیں آ کھڑا ہوتا ہے کہ عثمان غازی کے اس نئے انداز سے ترکی والے متاثر ہو کر اسے دیکھنے لگیں گے یا اس شور شرابے کو سن کر آگے بڑھ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ بچے اسے دیکھ کر اسی انداز میں بات چیت نہ کرنے لگیں، لہٰذا نہ دیکھنا ہی بہتر ہے، اور اس وجہ سے جو ریٹنگ آ رہی ہے وہ بھی کہیں مزید پاتال میں نہ گر جائے۔ کورلوش عثمان کی گزشتہ قسط کا اختتام غمگین اور دل دکھانے والا تھا۔ باعث انگور کا اختتام ہو گیا، عثمان غازی نے دھمکیوں کا پورا برس مارا اور پھر قسط ختم ہو گئی۔ اب نئی قسط کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ عثمان غازی اپنے عوام کو دکھی، غمگین اور بددل ہوتے دیکھ کر جوشیلا اور خون گرما دینے والا بیان کریں گے، جس کی جھلک پہلے ٹریلر میں نظر بھی آ رہی ہے۔ عثمان غازی کی نظریں اب آگ حصار پر ہیں۔ عثمان غازی کہتے نظر آئے ہیں کہ آگ حصار فتح کر لیں تو بازنطینیوں کے ساتھ ساتھ کراچی سردار کو بھی زبردست قسم کی چوٹ پہنچے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آگ حصار محل وقوع یعنی جہاں وہ موجود ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ کئی ساری گزرگاہوں کا مرکز ہوگا اور تجارتی قافلے یہاں پڑاؤ ڈالا کرتے ہوں گے، تاجر یہاں سستایا کرتے ہوں گے اور اہم شہروں کے مسافر یہاں ضرور ٹھہرا کرتے ہوں گے اور پھر اپنی منزل کی جانب بڑھ جایا کرتے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ یہ قلعہ سرحدوں کے قریب بھی ہوگا، بازنطینیوں کی سرحد کے بھی اور کراسیوں کی سرحد کے بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آگ حصار فتح کر لیا جائے تو سرحدوں کی نگرانی اور باقی چیزیں قابو میں آ جائیں گی، دشمن آزادی کے ساتھ حرکت نہیں کر پائے گا۔ تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قلعہ ساحل کے قریب ہے اور خشکی کے ساتھ ساتھ سمندری راستوں کے لیے بھی نہایت اہم ہے، اور ظاہر کہ بندرگاہ بھی اس کے ساتھ لگتی ہوگی تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہوگی۔ اسی وجہ سے کراچی سردار کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہم عثمان کو ایسا کوئی موقع نہیں دیں گے، یعنی ممکن ہے کہ کراچی سردار آنے والی قسط میں ایک بار پھر بازنطینیوں سے اتحاد کرتا ہوا نظر آئے۔ یقیناً کسی نہ کسی طرح عثمان کے جنگ پر جانے اور آگ حصار کو فتح کرنے کی بات لیک ہوئی، کراچی تک پہنچی، اس نے بازنطینیوں کو باخبر کیا، اور یوں وہ لوگ عثمان غازی کے پہنچنے سے پہلے ہی تیار تھے، اور پھر انسان نما ڈھال بھی تیار تھی۔ کراچی سردار کے بارے میں مختصر سی بات کرتے چلتے ہیں کہ گزشتہ قسط میں عثمان غازی نے اسے ایک قلعہ تحفے کے طور پر دے دیا تھا، اب اس کا نام لادین تھا، اور عثمان غازی نے قسط میں اس سے پوچھا بھی کہ بھائی وہاں کے حالات کیسے ہیں، تو اس نے کہا کہ بہت زبردست حالات ہیں، حالانکہ اس نے ٹیکس 2 گنا یا 3 گنا بلکہ کئی گنا زیادہ کر دیا تھا، اور اب یہی چیز آنے والی قسط میں عوام کی جانب سے اس کے خلاف بغاوت کے طور پر استعمال ہونے والی ہے، یعنی لادین قلعہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ اس کو سنبھال نہیں پائے گا۔ بہرحال آنے والی قسط کی کہانی میں دلچسپ ترین چیز فاطمہ خاتون کا اغوا ہے، ساتھ میں یوسف اور سنجار بھی موجود ہیں۔ سوال مگر یہ ہے کہ یہ لوگ اغوا کیسے ہوئے؟ جواب یہ ہے کہ پہلے ٹریلر میں صوفیہ قبیلے میں نظر آ رہی ہے، اور صوفیہ ماں بیٹی کو یعنی بالا اور فاطمہ خاتون کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر کہتی ہے کہ میں انتقام لینے آئی ہوں، اور یہاں اس نے فاطمہ کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں بھی عثمان غازی آگ حصار کی فتح کے لیے جانے سے پہلے یا بازنطینی قافلے پر دھاوا بولنے کے لیے جانے سے پہلے بالا خاتون کو گونجا اور ہول و فرہ پر نظر رکھنے اور اتحاد قائم رکھنے کا کہہ کر گئے تھے کہ کہیں دشمن فائدہ نہ اٹھا لے۔ جیسے کہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ بیگم خاتون کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے، اور پھر اس کے ذریعے ان کے درمیان پھوٹ پیدا کی جائے، ایک دوسرے سے متنفر کیا جائے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں یہ لوگ۔ اس لیے اس نے گونجا کو پٹی پڑھانے کی کوشش بھی کی ہے، مگر گونجا اس کے دام میں آنے سے بچ نکلی تھی۔ لیکن اب آنے والی قسط میں بیگم خاتون کا ارادہ گونجا کی بجائے ہول و فرہ پر جال پھینکنے کا ہے۔ اوتاق میں ہول و فرہ بیگم خاتون کو جواب دیتی نظر بھی آ رہی ہے، یعنی بیگم خاتون اپنے منصوبے پر عمل درآمد کی ابتدا کر چکی ہے،
مختصر یہ کہ آنے والے قسط میں بیگم خاتون پھر سے کوشش کرتے نظر آنے والی ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ نئے منصوبے کو گھڑ کر ان پر عمل بھی شروع کر چکی ہے۔ ایک بار پھر پیچھے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں عثمان غازی کی جانب سے بالا کو ہولوفیرا اور گونجا کے بارے میں کی جانے والی تنبیہ کی۔ اسی منظر میں یہ سب لوگ سوغوت میں موجود ہیں اور فاطمہ خاتون کو قبیلے میں ہی چھوڑ دیا گیا ہوگا، جہاں یوسف اور سنجار بھی موجود ہوں گے، اور اسی دوران کسی نے آ کر کوئی خبر دی تو یہ تینوں بدحواس ہو کر قبیلے سے نکل پڑے اور یوں یہ لوگ صوفیہ کے جال میں پھنس گئے، یا پھر یہ کہ قبیلے کے اندر ہی ان کو کسی نہ کسی طرح پھانسا گیا اور پھر قالین وغیرہ میں لپیٹ کر ان کو گاڑیوں وغیرہ میں ڈال کر پھر باہر لے جایا گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب کچھ سوغوت میں پیش آیا ہو، یا پھر سوغوت آتے ہوئے ان تینوں پر حملہ کیا گیا ہو۔ چونکہ یہ لوگ سوغوت کے قریب تھے، لہٰذا یوسف کا سپاہی سوغوت آ گیا تاکہ خبر پہنچائی جا سکے۔ اس کے بعد صوفیہ انہیں لے کر آقصار پہنچی، جہاں عثمان غازی اور لوکاس آمنے سامنے تھے اور ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے کہ صوفیہ نے لوکاس کو ہارتے اور جان سے جاتے دیکھا تو میدان میں کود پڑی اور فاطمہ کو بطور ڈھال استعمال کر دیا۔ دوسری طرف سوغوت میں فاطمہ خاتون کے اغوا کی خبر بجلی بن کر گری۔ بالا خاتون ہولوفیرا، گونجا اور باقی عورتوں کو ذمہ داریاں سونپیں، گھوڑے پر چڑھی اور عثمان غازی کے تعاقب میں یا اسے باخبر کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ چونکہ بالا خاتون کو علم تھا کہ عثمان غازی کہاں ہیں، لہٰذا وہ ان کے پاس جب پہنچی یعنی آقصار، تب تک عثمان غازی اور لوکاس میں لڑائی چھڑ چکی تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے ہے کہ لڑائی آخری مرحلے میں پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی بالا پہنچی تو قلعے کے فصیل سے فاطمہ کو آگے کر دیا گیا۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ منظر آنے والی قسط کا آخری منظر ہوگا، اور قسط کا اختتام بہت بڑے سوالیہ نشان کے ساتھ ہوگا کہ فاطمہ خاتون کو کیسے بچایا جائے گا۔ ہم آپ کو گزشتہ ویڈیو میں لیک ہونے والی خبر کے مطابق بتا چکے ہیں کہ بالا اور صوفیہ کے آمنے سامنے آنے کا پہلا منظر فلمایا جا چکا ہے، اور یہ منظر جنگل میں فلمایا گیا ہے۔ ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ قلعے کے اس منظر کے بعد کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے صوفیہ باہر نکلے گی یا نکلنے پر مجبور ہو جائے گی، یا تو عثمان غازی اور ان کے سپاہی کسی خفیہ راستے سے اندر گھسیں گے، جنگ کریں گے اور قلعہ فتح ہونے والا ہوگا کہ صوفیہ جان بچا کر وہاں سے خفیہ راستے کے ذریعے بھاگے گی اور جنگل میں جا کر نکلے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کام کی وجہ سے یعنی قلعے میں عثمان غازی تو حملہ نہ کریں، لیکن اس کو کوئی ایسی مجبوری پیش آئے، کوئی ضروری کام پیش آئے جس کی وجہ سے اس کو کسی خفیہ راستے کے ذریعے، کیونکہ باہر دروازے پر تو عثمان غازی کے سپاہی موجود ہوں گے، لہٰذا وہ خفیہ راستے سے باہر نکلے گی، اور جب وہ باہر نکلے گی تو پھر اس کے بعد وہ سیدھی بالا کے شکنجے میں آ پھنسے گی، کیونکہ بالا خاتون وہاں پہلے سے کسی نہ کسی طرح موجود ہوں گی، کوئی نہ کوئی بہانہ بن ہی جائے گا۔ بہرحال تو یوں بالا کے شکنجے میں آ پھنسیں گی، اور یوں صوفیہ کے بدلے فاطمہ، یوسف اور سنجار کو بچایا جائے گا، جبکہ بالا خاتون بھی اپنی بیٹی پر ہونے والے حملے کا بھرپور جواب دینے میں کامیاب رہیں گی، اور پھر ان واقعات کے بعد قلعہ فتح کیا جائے گا۔ ہم امید ہی نہیں یقین کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔